ناظرین، اسلامک ہسٹوری میڈیا میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق رجب طیب اردغان کون ہے کا ایپیسوڈ 2 لے کر آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رجب طیب اردغان اور ان کے استاذ اربکان کے نظریے اور ان کے تجربے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اتاتورک کے انتقال کے بعد ترکی کے حالات پر کچھ نظر ڈالا جائے تاکہ اس طرح بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے میں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ 10 نومبر 1923 عیسوی کو اتاتورک کا انتقال ہوا۔ اگلے ہی دن اس کے فوجی رفیق اور سیاسی مقلد عصمت انونو کو ترکی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس نے عہدہ صدارت سنبھالتے ہی اپنے سب سے پہلے اعلان میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اتاتورک کی مکمل میراث اور اس کی سخت ترین لادینی نظریے کی پوری طرح حفاظت کرے گا۔ اس سخت گیر سیکولرزم کی جانب سے تمام تر سختیوں کے باوجود اس عظیم ملک میں اسلام باقی رہا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی تعجب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ترکی میں اس سخت گیر لادینی نظام کے خطرات کے باوجود اگر اسلام کا باقی رہ جانا کسی امر پر دلالت کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ امت ایک باعزت امت ہے جو بحیثیت امت کبھی نہیں مٹے گی، اور اسلام کی بقا قطعی اور یقینی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح یہ امر ترک قوم کی اصلیت اور حقیقت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں اسلام کی جڑیں کس قدر مضبوط تھیں، کیسے قوی اس کے وہ حاملین تھے جنہوں نے اتاتورک کے طاغوت کے مقابلے میں بھی اسلام کا علم اٹھائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ اتاتورک کے بعد بھی اس کے سیاسی نظریے کے حاملین اور متبعین اور لادینیت کے علمبرداروں کے سامنے ترکوں میں اسلام کی شمع کو روشن رکھا۔ فی الحقیقت 1924 عیسوی میں خلافت کا سقوط محض ایک افسوسناک واقعہ نہ تھا۔ نہ ہی اس سقوط سے صرف یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی، ایک جھنڈے کے نیچے متحد کرنے والی علامت یعنی خلافت اسلامیہ کو ختم کیا گیا تھا، بلکہ در حقیقت اس کو اس لیے اکھاڑ پھینکا گیا تھا کہ پھر کوئی مسلمانوں کے مسائل کو اسلامی رنگ دے کر اٹھانے والا نہ رہے، پھر اسلامی مسائل کے نعرے کی جگہ صرف اور صرف قومیت اور سیکولرزم کے علمبرداروں کی آوازیں ہی سنائی دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صرف ترکی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا یہ حال ہوا کہ کل تک جو مسائل اسلامی مسائل، اسلامک ایشوز ہوا کرتے تھے، اب وہ قومی اور سیکولر نعروں کا حصہ بن گئے۔ 1925 عیسوی میں جو کچھ ہوا وہ ایک فطری امر تھا۔ ترکی عوام کی اکثریت اسلام پسند تھی، چنانچہ شیخ سعید بیران کی سربراہی میں ایک زبردست انقلاب کی آگ بھڑک اٹھی، جس کا مقصد دین کا تحفظ اور اس کا غلبہ تھا۔ ان قوانین کا مقابلہ کرنا تھا جو اتاتورک اور اس کی پارٹی نے وضع کیے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے بغیر کسی رعایت کے اس انقلاب کو پوری سنگ دلی اور سختی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ جس نے بھی اسلام کی دفاع میں اس بغاوت میں شرکت کی اس کو گرفتار کیا گیا۔ مکمل 9 ماہ تک انقلاب کی آگ بھڑکتی رہی، حتیٰ کہ حکومت نے اس پر مکمل طور پر قابو پا لیا۔ وہ ہزارہ لوگ جنہوں نے اس انقلاب میں شرکت کی تھی، ان میں سے کسی کو پھانسی کی سزا دی گئی، کسی کو جیل بھیجا گیا اور کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ مختلف قبائل کے 46 سرداروں کو دیار بکر میں پھانسی دے دی گئی، جن میں پیش اس مسلح انقلابی تحریک کے قائد شیخ سعید بیران تھے۔ یہاں پر یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھتا چلوں
کہ خلافت عثمانیہ کے مختلف سلاطین خود تصوف کے سلسلوں سے وابستگی اختیار کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ محمد الفاتح، مراد ثانی، بایزید الصاعقہ اور سلیم اول جیسے سلاطین طرق تصوف کے متبعین میں تھے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ صوفیہ ترکی میں کلمہ اسلام کے ہم معنی سمجھے جاتے تھے، لیکن 1925 عیسوی میں اتا ترک نے ان خانقاہوں پر پابندی عائد کر دی تاکہ یہ دوبارہ اپنے آپ کو منظم نہ کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں سے نفع نہ پہنچا سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ترکی کی معاشرت اور ترکوں کو دینی اور اجتماعی زندگی میں صوفی طریقوں کی جڑیں بڑی گہری تھیں۔ چنانچہ ایسی پابندی کے بعد صوفیہ نے خاموشی کے ساتھ اندر اندر کام کرنا شروع کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ آئے گا جب ترکوں کے سر سے اتا ترکی نظام گھٹائیں چھٹ جائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ برطانوی، امریکی و روسی اتحاد کی فتح ہوئی۔ ان ممالک کو شکست ہوئی جن کا سیاسی نظام جماعت واحد یعنی سنگل پارٹی رول پر قائم تھا۔ ان میں جاپان، جرمنی اور اٹلی وغیرہ تھے۔ ترکی کو اقوام متحدہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت انہوں کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ ترکی میں متعدد سیاسی جماعت کو میدان میں آنے کی اجازت دے دے اور مغرب کے اس نظام کو اختیار کرے جو متعدد پارٹیوں پر قائم ہے۔ لیکن انہوں حزب اختلاف کو تمام تر تحفظات کے ساتھ محض جمہوری نظام کا کام پورا کرنے کے لیے ہی اجازت دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جلال بایار جو ازمیر سے ممبر آف پارلیمنٹ تھے اور اتا ترک کے دور میں وزیر اعظم رہ چکے تھے، ان کو یہ ہدایت دی کہ وہ حزب اختلاف کے لیڈر بن جائیں اور مزید 3 پارلیمانی ممبران کو لے کر ایک پارلیمانی بلاک تشکیل دیں جس کا کام ریپبلکن پیپلز پارٹی کی سیاست کی تنفیذ کو کرنا ہو۔ مزید 3 ممبران میں عدنان مہندریس تھے جو ایدن شہر سے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ وہ مشہور وکلاء میں تھے، بڑے قادر الکلام خطیب تھے، ازمیر کے بڑے زمیندار تھے اور جن کا تذکرہ آگے کی ویڈیو میں بھی آئے گا، اور جن کو اذان کی دوبارہ اجازت دینے پر پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور دوسرے ممبر فواد کوبرولو تھے جو شہر کارس سے ممبر پارلیمنٹ تھے، معروف مورخ اور پروفیسر تھے، بلکہ اپنے عہد میں ترکی کے تعلیم یافتہ لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں شمار ہوتے تھے۔ تیسرے ممبر رفیق کورالتان تھے جو شہر ایتیل سے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ وہ ان ججوں میں تھے جن کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس طرح ان 4 ممبران کی شرکت سے ایک سیاسی بلاک جلال بایار کی قیادت میں تشکیل پائی اور 7 جنوری 1946 عیسوی کو ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی تشکیل و تاسیس کے بعد ہی جماعت واحد کے نظام یعنی سنگل پارٹی رول کے سقوط کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ پارٹی کے اکثر ان ارکان کے نزدیک ایک سادہ سی آواز تھی جو ایک لبرل اور جمہوری حکومت کا قیام چاہتے تھے۔ جولائی 1946 عیسوی میں پارلیمانی انتخابات ہوئے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پارلیمنٹ کی 61 سیٹیں حاصل کیں۔ اگرچہ اکثریت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے حاصل کی، مگر ڈیموکریٹک پارٹی نے پارلیمنٹ میں دوسری بڑی پارٹی بن کر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بڑی جماعت کے طور پر ابھرنے سے جماعت واحد کے اس نظام کا غلبہ ختم ہوا جس کو اتا ترک نے نافذ کیا تھا اور جو ترکی میں 1923 عیسوی سے اعلان جمہوریت کے بعد سے جاری تھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اب کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے کی باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔